تیرگی ہے کہ امڑتی ہی چلی آتی ہے، شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے، چل رہی ہے کچھ اس انداز سے نبض ہستی، دونوں عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہو جیسے۔ سارے تانوں کچھ نہیں کہندی اکھاں چ مطلب پیندا تو ایک ٹیکنیک بتا دوں اس کی بھی، جو ہی آپ دیکھیں ہوا کا رخ آپ کی طرف ہے، آنکھیں زور سے بند کر، اسی وقت آنکھیں بند کر لیں اور بند کیے ہوئے بھی باتیں کرتے رہیں۔ آپ نے دیکھا کئی دفعہ لوگ اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بھی ایک دن اس طرح ہی اکھاں بند کر کے گل شروع کی تھی، 5 منٹ بعد خالی کوئی بھی نہیں، تھوڑی دیر بعد آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں بے ہوش ہونے لگا، شاخا بند کرنا دھواں منہ چ چلا نہیں ایسا گل پوری کر ورنہ وچوں کٹ آئے گا، مزہ نہیں آنا۔ انہاں بھنگ پیتی ہوندی جویں جانسن، بورس جانسن انہاں بھنگ پیتی ہوندی جویں بوسن جور۔ السلام علیکم، خبرار میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے شیخ چلی اور اس کے اہل و عیال سے۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ سر کیا حال ہے؟ ہر سال منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، کبھی بلایا ہے تمہیں کسی نے؟ کوئی گل نہیں سر، روزے ساڑھا سیزن ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ بتاؤ نا کہ تم مانگنے والے ہو کہ یہاں آ جاتے ہو؟ جی میں ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ والدہ ہیں اس کی؟ اتنی پیڑی گل ہے، تینوں والدہ دے وچ تے میرے چ کوئی فرق نہیں آ رہا۔ نہیں آپ اچھا، وہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز میں بڑی کھنک ہے، اور آپ اس قدر برے حالوں میں کیوں ہیں؟ یہ نہ بیاہ ہویا ہوں تے اتنا برے حال کیوں نہ ہو؟ یار کتنی پیاری خاتون کا تم نے ستیہ ناش کر دیا ہے، وہ واقعی تمہاری اماں لگ رہی ہے۔ دیکھو میری گل سنو، چپ تے کر تو اونتریا، میں کہڑے پاسے اما لگ رہی، ذرا تو تے دسنا، بڑا شوخا ہویا گرین سوٹ پا کے ہیں کی ہے نہیں نہیں میں تینوں اما لگ رہی نہیں اماں نہیں، اب آپ مناسب لگ رہی ہیں، آپ کی آواز میں آپ تھرسٹ آئے، جیسے یہ بول رہا تھا۔ میں تے بجھی پئی ہوں، ویسے اندروں مر گئی ہوں میں۔ اوئے ہوئے، مجھے بڑی ہمدردی ہوئی آپ کے اے ساتھ۔ رویہ رکھ، میرے نال تو بڑا سونا لگنا ہے۔ کیوں بجھی پڑی ہیں، کیوں مری پڑی ڈاکٹر ہیں؟ میں اندروں ختم ہو گئی ہوں، تیرے سیل مک گئے نا۔ امی میری دی ٹائمنگ بہترین ہے، میرے سارے بدلے میری امی لین رہی، پتہ تو؟ بہرحال گل پتہ کی ہے ڈاکٹر، میں اندروں کھل گئی ہوں۔ کیوں؟ 24 گھنٹے سوچا ہوں، تیرے نے بیاہ تو پہلے اننے خیالی پلاؤ پکائے نے، اننے خیالی پلاؤ، تیرے نے میں انج کر دیا گا، میں انج کر دیا گا، میں کچھ بھی نہیں کیتا ہوں تیرے نے۔ نہیں تو آپ کے بچے بھی اسی طرح کے ہی ہیں؟ بچہ ہویا کدوں میرے کوئی؟ اوئے بچہ تو ہے ہی کوئی نہیں اونترا کہندا سی لائناں لا دیاں گا، لائناں لا دیاں گا۔ بچوں کی۔ ہاں جی، نہیں بعد چوں آٹے دیاں لاتیاں، 12 کلومیٹر دی لائن، 12 کلومیٹر دی لائن۔ اچھا جی، اماں جی سے بھی بات کر لیں۔ رحم دو نہ گل کھنگڑ آ پینا کہ یہ ان کی اہلیہ ہیں؟ یہ میری گل کر رہے ہیں، ہونی حالانکہ یہ چاہیے سی۔ اچھا نہیں نہیں، آپ اہلیہ ہیں، وہ اس کی والدہ ہے، اور یہ پیچھے یہ ان کی واحد ٹرانسپورٹ ہے جس کے اوپر پورا خاندان، میاں بیوی اور والدہ، ہاں جی، وہ سفر کرتے ہیں، اور اس کا نام ہے ٹٹو۔ ٹٹو ایک گدھا، اٹس اے خچر نما گدھا، اور اندازہ کر لیجئے کہ یہ جنیرک نیم بن چکا ہے، خچر کو لوگ ٹٹو کہتے ہیں، یا وہ گھوڑا جو بہت ناقص کارکردگی کرتا ہے اس کے لیے ٹٹو کا لفظ مستعمل ہو چکا ہے۔ تو سر شیخ چلی ایک فکشنل کیریکٹر ہے کہ اصل میں تھا؟ شیخ چلی ایکچول کیریکٹر ہیں، لیکن وہ تو ایک بہت برگزیدہ بڑے شاندار آدمی ہیں۔ نہیں نہیں، جس کو ہم نے بلا رکھا ہے، جو یہ ایک افسانوی کردار ہے۔ یعنی اس کا افسانوی کیریکٹر بھی جو ٹٹو ہے وہ ان ریئل لائف۔ جی جی، منشی سجاد حسین انجم نے اپنی کتاب حیات شیخ چلی بہت اعلیٰ طریقے سے، بڑی ظرافت کے ساتھ، ہیومرس انداز میں اس کو ری ڈسکور کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ چلی ایسی نابغہ روزگار ہستی ہے کہ اس کے زمانے کا بھی نہیں پتا لوگوں کو۔ اس کو کلیات میر سے پہلے کسی نے اس کا تذکرہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا۔ تو یہ فوک لورز کا ایک کیریکٹر ہے۔ انڈین خواتین بھی، بوڑھی بزرگ خواتین، یہ اس کا تذکرہ کرتی ہیں، اور ایرانین بھی، اور چونکہ انڈیا پر ایرانین اثر بہت زیادہ ہے، آپس میں ایکسچینج آف تھاٹس اینڈ ہیومن بینگز بہت رہا ہے، لوگوں کا آنا جانا، بڑی ٹریفک لگی رہی ہے، تو لوک داستانیں بھی آتی جاتی رہی ہیں۔ حقیقتاً یہ کیریکٹر نہیں تھا، یہ صرف افسانوی کیریکٹر ہے، جیسے گالیور ایک کیریکٹر ہے، للی پوشنز they never existed، ظاہر سی بات، Hacknadiggles they never existed but they are there in literature۔ ہر فکشنل کیریکٹر بنانے کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک مورل ہوتا ہے، تو ان کو لکھنے کے پیچھے کیا تھا؟ میں کہتا ہوں یہ جس نے کریٹ کیا ہے جی
یہ فن پارا ہے ایک، استارہ ہے ایک، کس چیز کا؟ نا اہلی کا، ڈے ڈریمنگ کا، ہٹ دھرمی کا، کم چوری کا۔ ڈے ڈریمنگ اس کی ریفیوج ہے۔ ڈے ڈریمنگ کوئی ایسی چیز، ڈے ڈریمنگ تو اس کی پناہ گاہ ہے جس میں چھپتا ہے، ہر گھر سے چلی نکلتا ہے۔ ہاں تم کتنے چلی مارو گے؟ ہاں تو اور کیا، ہر دوسرا تیسرا اپنے سبلنگز میں۔ ایک زمانہ تھا میں ڈے ڈریمنگ کیا کرتا تھا، نوجوان کرتے ہیں، ینگسٹرز کرتے ہیں، سوچتے ہیں، یہ تو انترا بڈھا ہو گیا جب بھی سوچی جانا۔ کچھ یہ بھی سوچتے ہیں کہ میرے اصل ماں باپ یہ ہیں ہی نہیں، میں تو ایکسچینج ہو گیا تھا نرسری میں، میں تو I was born to a very rich and good family، یہ پتہ نہیں کہاں سے مجھے ٹکر گئے ہیں۔ چینجلنگ کہتے ہیں نا ایسے بچے کو۔ جی چینجلنگ فلم بھی ہے، ایک بڑی دلچسپ فلم ہے۔ یہ سارے چینجلنگ کے کیسز، پھر آگے چل کے میں نے ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے کے سارے میرے حکم کی تعمیل میں یوں سرنگوں ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ میرے منہ سے بات نکلی اور یہ تعمیل کریں گے۔ آج ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہیں، مجھے انہوں نے ریوزٹ کرنا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، میں تو غلط ٹائم پہ پیدا ہوا ہوں، میں تو محمد تغلق ہوں، میں تو وقت سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ اے میری گل ہو رہی ہے جی آپ جیسوں کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے جڑا تسی فن پارا کیا سی، استارہ کیا سی، وہ کتے جائے گا؟ فن پارا استارہ ناکامی کا، ضلالت کا، ویلیاں کھانے کا۔ صبح اٹھ کے ٹٹو لے کے پھردا رہا، وہ کام ہی نہیں ملتا، میں کی کراں؟ لکڑی لے جاندہ وہ ڈھندیا کائی نہیں تو موڑ کے کرے بیچارہ۔ بس مینوں پتا ہوتا نا میری ساس دی ہے زبان، میں کدی ویاہ نہیں سی، مینوں نہیں سی پتا میرا ویاہ دپال پور ہو رہا ہے۔ وہ دیپال پور راوی نہیں ہے، اچھا بے وقوف عورت، اور کتھے راوی؟ وغیرہ گگیرا، جندراکا۔ شبور۔ انتے ہون سمجھ آئی لوکی کیوں کہندے سی جا دھیے راوی نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی۔ ہاں میری تو زندگی دو ہی کریکٹر رہ گئے، ایک ساستے کا ٹٹو جب ایڈا موٹا ہوندا۔ اور تم ادھر آؤ ذرا۔ نہیں تم نہیں، تو وہ یہ کیا شہباز شریف والی حرکت، تم دیکھ نہیں رہے میں اس سے بات کر رہا ہوں؟ دھوتی میری بھائی تھانوں پتہ ہے۔ آپ ادھر آئیے۔ کی حکم ہے میرے آقا؟ یہ ایڈا نلائق ہے، سمجھ رہا سی علادین کر رہے ہیں۔ اچھا تو میرے نہ بہت بولے نہ کر۔ چپ صدقے جاؤں تانوں اج کی میں مر دی کڈے کھیکھن کردی کڈی فراڈے نے۔ نی چپلی بائی فراڈے نے۔ سدھی ساویں چھنڈ تے مگروں لاڈ پہ کر۔ سدھی سامی چھنڈ کے بھئی واہ واہ واہ۔ انترا کہنا سی میں محل کھڑے کر دیاں گا، میں تینوں سونے چ تول دیاں گا، میں تینوں انج کر دیاں گا، میں لینا لا دے کچھ۔ اچھا اگر یہ کام نہیں کرتے تو پھر آپ کھاتے پیتے کیسے ہیں؟ آپ کا گھر میں کیسے؟ کام کرنی ہاں۔ نہیں تو کام کیا کرتی ہیں آپ؟ او ہائے میں لوکاں دے بھانڈے مانجنی ہاں، ہور میں کوئی سیکٹری ہیلتھ نہیں لگی۔ گلاں ویکھو کڈیاں کردی ہے، ہیں گل جڈی زبان تو سیکٹری ہیلتھ نوں بھی جانتی ہے۔ واہ نہیں کھیکھو کھیکھو کی ہوندا ہے؟ انی دیا انہیں کہا میں نہیں کیا۔ یہ تو تینوں ہی ہے نا۔ یا تو باجی تانوں ہی ہے نا، تانوں دسنا چاہیے۔ ہو جا تن لگی پھر تن لگی نہیں میں تو لگی۔ تن لگی ہے نہیں میں صدقے جاواں میرا تو میرے لاڈا۔ صدقے نہ جا، تو اتھوں جا۔ اسی بے فکر رہنے میں تہاڈی حفاظت کراں گا۔ اچھا جی یہ ٹٹو کہاں سے ملا آپ کو؟ اے کہ او یار میں اس کی باجی گل سنو، اس گھر چ ایک ٹٹو رہ سکتا ہے، یا میں یا اے۔ ٹھیک ہے جی اس کو فارغ کریں پھر۔ ایویں فار کراؤ تو پھر کام آ جاندا انترا۔ اینوں فارغ کرو انترے نوں جڑا فارغ ہے۔ یار کیسا چلی؟ اچھا یہ چلی بھی جو ہے نا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں چلہ سے ہے، یعنی 40 سے چول اس کا مادہ ہے، جیسے چہل ہے، چہل سے چہل قدمی، چلہ 40 40، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کا مادہ چل ہے، چل کا مطلب حماقت ہے، تو احمق جو ہے وہ چلی اس کا ایجیکٹو بن جاتا ہے چل سے۔ چل چول سے چل چولے مارنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے اوپر تحقیق ہونا باقی ہے، لیکن کون کرے؟ جو ہونے والا کام ہے لینگویج کا وہ ہم کر نہیں رہے، تو یہ تو باریکیاں ہیں۔ میرے تے جی تحقیق ہو رہی ہے، میں ذلیل کرنے کی کوشش نہ میں کر لئی تیرے تے تحقیق انتریا، تو فیل ہے۔ تو کیوں چولا ماردا رہا مینوں دسنا؟ میں سخاوت بھراوا میں تینوں کی دساں، بھین تہاڈی اجڑ گئی ہے بالکل۔ ہویا کہ باجی تینوں لبا کتھوں ہے؟ کدے لئی تو اس کے بعد جو میرا پتہ نہیں لیا میرا ہویا کہ بور زندگی ہوگی میری، بور بالکل۔ نہیں تو تم نے شادی کی کیوں؟ تم کہتے میری ماں تو آج کی تھی، یہ کیا بات ہوئی؟ جدو انسان انا ہو جائے تو بس ٹھیک ہے نا، پھر اس کو بھگتو۔ نہیں میں نہیں نا، ہن میں انہوں ختم کرنا چاہنی، بس بڑی ہوگی میری۔ اچھا تو اب امر مانے کیا ہے؟ کر لو، طلاق لے لو اس سے۔ ہویا تو فیصلہ کرا دو، بتاؤ کیا رولا کیا ہے؟ بس میری ایک ڈیمانڈ ہے اور کچھ نہیں۔
क्या ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਲਮਨੀ ਚ ਟੱਟੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। तो और उसके पास है ही कुछ। ਮੈਂ ਟੱਟੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆ ਬਦਲੇ ਬਦਲ ਬਣੀ ਆ ਬਦਲ ਦੱਸੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੇਖਿਆ ਦੱਸਾਂ? एक मिनट जानू ए देख ए मैं ए सडे टट्टू है और ये हमारी पार्टी हो रही है। ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੜਾ ਜਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈ। मेरा दिल कर रहा सी मैं एक कुकड़ और कुकड़ी लवा ਉਹਦੇ ਆਂਡੇ ਕਢਾਵਾਂ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਂਡੇ ਕਢਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਓਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਚਿੱਲੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਲੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਕੀਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਮਝ। तो आपने इनसे तलाक क्यों नहीं ली? ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦੇ ਇਸ ਔਂਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਹੋਰ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? वो बोलता है तो इसको खतरा लायक हो जाता है। ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ना 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 बोल। बात सुने, बात सुने, ये ना करें प्लीज। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਵਾਈ ਤੇ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੜਿਆ ਜੰਮਿਆ ਜ ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਨਿਭਾ ਜਾ। ਹੋਇਆ ਚੰਜ ਪਾਲਿਆ ਤੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ? ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਉਤਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ। ਅਜੀ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਲਾਵੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜੋ ਖਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ ਅੱਗੇ। यार आप उसे बैठने दें। ਆ ਜਾ आप जो बार बार मार रही है आपको ये खातून। ਲੈ ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਖੱਪ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। नहीं तो टेंशन ना लिया करें, इसका इलाज कराते हैं। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। नहीं बात सुने, आप बहुत ज्यादती कर रही हैं। हाँ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? बार बार मारती रही अपने शौहर को आप। ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਬਹੁਤ ਸੁਥਰੀ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਟੱਟੂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। पतिन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पहली फुर्सत में ही हमारा पेट्रियन क्लब ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, ख़ुद भी ज्वाइन करें और जिस जिस दोस्त से, जिस जिस रिश्तेदार से आप कह सकते हैं, कायल कर सकते हैं, इस तरफ राग़िब कीजिए। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ख़बरहार शो के साथ साथ इजाफ़ी फुटेज जिसमें ज़बरदस्त कॉमेडी, ब्लूपर्स और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस हमारे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ अवेलेबल होंगे। ये सहूलत सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रियन मेंबर्स को मैसर है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स होते हैं, हमें इनकी पॉलिसी टो करने से निजात मिल सकती है। लिंक आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, patreon.com/आफ्ताब इकबाल। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का मुल्क कोस्टा रिका। रिमार्केबल कंट्री। A remarkable, extremely beautiful। और आज हमने चेंज किया अपना कॉन्टिनेंट भी। कॉन्टिनेंट भी चेंज किया एंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी है। वाह, ये ऐसा हसीन मुल्क है कि दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पर अपना घर बनाना एक ख्वाब समझते हैं। वाह, मतलब मेल गिब्सन का घर यहाँ पे है, अरे वाह, टॉम क्रूज का घर है यहाँ पे, लेडी गागा का। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? बेहतरीन। नहीं, अमेरिका नहीं है, ये वस्ती अमेरिका, पनामा के बिल्कुल साथ, निकरागुआ के बिल्कुल करीब। इंतहाई खूबसूरत मुल्क और जजीरा नुमा कह सकते हैं आप। एक तरफ अटलांटिक है, कैरेबियन, और दूसरी तरफ पैसिफिक है। वाह, आबशारों से भरा हुआ, पहाड़ों से भरा हुआ, फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, क्लाउड फॉरेस्ट, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ आतिश फशा। ਯਾ ਮੌਲਾ ਤੌਲਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਜੀ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਲ। मार्क जुकरबर्ग का भी घर उधर है। मार्क जुकरबर्ग अबव ऑल। और ये सर्फिंग पैराडाइज समझी जाती है। सर्फिंग की बात है वो। यस जी सर। देखा फट्टे के ऊपर जी जी। वाह। ਕੀ ਫਟੇ ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? एक छोटा सा बोर्ड होता है, उस पे खड़े होके आप लहरों के ऊपर जाते हैं।
جو کچھ تم اور سخاوت ناز موت کے کنویں میں کرتے رہے ہو نا وہ نہیں ہے. نکراگوا اور پیناما اس کے ہمسائے ہیں. یہاں کی خاص بات سن 1940 کی خانہ جنگی ہے جس میں 2000 لوگ مارے گئے تھے. یہ ان کی تاریخ کا انتہائی تاریک باب ہے. یہ اسے فراموش نہیں کرتے. کیوں؟ انہوں نے اس سے سبق سیکھا ہے. بہت. اور انہوں نے اس کے بعد 1949 میں نیا کانسٹیٹیوشن آیا اور انہوں نے اپنی ملٹری ابالش کر دی. وہ سارا پیسہ انہوں نے ایجوکیشن، ہیلتھ، ٹورزم، اور آج عالم یہ ہے کہ 500 ارب روپیہ یہ ٹورزم سے کما رہے ہیں. صرف ٹورزم. اتنا سا ملک، آبادی گیس کریں کتنی ہوگی؟ کتنی سر؟ 50 لاکھ. لیس دین 50% آف لاہور. پیداوار تھوڑی ہے یا آپ گھٹ لیاندے نے انہیں کی مثلا آپ ہی بیٹا کتنے ملک میں دیکھے نے 50 لاکھ 60 لاکھ. ایسے کیوں نہیں ہے سیاپا ہے کہ بھئی کٹو تھوڑے جے. ریلیکس بیبی. سر کی بیماری میرے مگر پہ آتی ہے. پہلے ایک نہیں سی مان ہم 2 ہو گئے نا. یار اس بیچارے کا تو کچا چٹھا تم کھولتے ہو. اور ایدہ میں کھولنے. لٹریسی ریٹ 97%. 97% لٹریسی ریٹ ہے. سب پڑھے لکھے. اوسط عمر یہاں پر 80 ایئرز ہے جاپان کے مقابل. نیچرل بیوٹی کا ایک اثر تو ہے نا. نیچر اینڈ نو ٹینشن، ٹینشن فری ڈیموکریسی ہے. اسٹیبل ڈیموکریسی، انتہائی اسٹیبل ڈیموکریسی، پڑھا لکھا ماحول اور اتنی شاندار پروفیشنلز پر مشتمل ورکنگ کلاس ہے کہ if there is a problem it's no problem. آج جب میں نے پڑھا نا اس کے بارے میں میری بکٹ لسٹ میں ایک اور اضافہ ہو گیا. کیا گریٹ. یہ ملک انشاءاللہ میں یہ ملک دیکھوں گا اور پھر جب آ کے آپ کو بتاؤں گا نا. آ کے کیا مطلب ہم ساتھ نہیں ہیں لیکن پلے سے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ پیسے ڈال کے آپ کو اور مجھے بھیج دیں. اچھا سیم. اچھا جی، وجہ تسمیہ بھی انٹرسٹنگ ہے. کوسٹا ریکا. جی کوسٹا ریکا. کوسٹا ریکا انتہائی خوشحال ساحل کو کہتے ہیں. کوسٹ سے. کوسٹا ریکا، رچ کوسٹ. رچ کوسٹ یس. اسپینش ہے یہ. اسم با مسمہ ہو گیا. اسم با مسمہ ہے. یہ کی سر کیا اے مسمہ. تو اس کا نام پہلے دن سے یہ تھا یا بعد میں؟ دولت مند ساحل. دیکھیں جب پہلی دفعہ اس کو کولمبس نے دیکھا نا جی تو اس نے اپنی یاداشتوں میں ایک ہی لائن اس نے کہا ہر مرد و زن سونے سے لدے پھدے تھے سارے. کسی نے نیکلس پہنا ہوا، کسی نے میڈالین پہنا ہوا، کسی نے کانوں میں، اور سونا ہی سونا ہی. آپ اتنے امیر لوگ تھے، اتنے خوشحال لوگ تھے. تو یہ یہاں کی خوشحالی پر ایک بہت خوبصورت جس کو آئسنگ آن دا کیک کہتے ہیں وہ ٹورزم ہے. جی ہاں. ٹورزم ڈیولپ کیا انہوں نے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، مشاہیر. ہوان سانتا ماریا. یہ جوان ہے لیکن چونکہ اسٹارٹنگ ود جے دیٹ مینس اٹ از ہوان. جیسے ہوزے، جی جی JOSE ہوزے. اس کا جو کیپٹل ہے سین ہوزے. سین ہوزے. سین ہوزے کے ساتھ بڑی یادیں ہیں ہماری. آپ تو گئے ہوئے ہیں سر. وہ تو سین ہوزے امریکہ والا ہے، یہ کوسٹا ریکا کا کیپٹل ہے. ابن بطوطہ تسی آ گئے ہو. رانا صاحب ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ. ਮਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਪਾਲਪੁਰ ਲੰਘੇ ਹੁਣ ਪਾਮੀਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ. ਕਿੱਧਰ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਕਿੱਧਰ ਪਾਮੀਰ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਹੋ ਆਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ. ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਰਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੈਗ ਬੂਕ ਚੁੱਕ ਆਇਆ ਉੱਥੇ. اچھا جی، جوان سانتا ماریا ہوا نہیں سر. یہ ان کا نیشنل ہیرو ہے اور اس نے 1855 والی جنگ میں جان کا نذرانہ پیش کر کے نیشنل ہیرو کا سٹیٹس حاصل کیا. 25 سال عمر تھی. کہتے ہیں نا ہیروز ڈائی ینگ. تو یہ اس کی بہترین مثال ہے. اور سین ہوزے کا جو ایئرپورٹ ہے وہ انہی کے نام سے. سین ہوزے کا یس ایئرپورٹ جوان سانتا ماریا انٹرنیشنل ایئرپورٹ. ہوان سانتا ماریا. اونج کہنا اونج. آسکر آریاس. یہ کون سی اوارڈ؟ یہ 2 دفعہ صدر منتخب ہوئے اور نوبیل لاریٹ ہیں. کس بات پہ؟ انٹرنیشنل پیس نوبیل پیس پرائز. آسکر بھی اور آسکر نہیں یار، نام اس کا آسکر ہے بھائی. میں پتہ نہیں اوارڈ ملے. نویل بھی اگو آ رہے ہیں نا. اچھا جی، یہ بہت ریئر ہے کہ کسی کو آسکر بھی ملا ہو اور نوبیل بھی ملا ہو.
वाह, जो 2-3 लोग हैं उनमें सर-ए-फ़हरिस्त जिसे आप जानते हैं, मेरा दिल चाह रहा है मैं कसौटी करूं इसके ऊपर, दैट इज जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। GB शॉ हमने वैसे की भी है। लेकिन हमने ये इसका तज़किरा नहीं किया ऑस्कर कि ये दोनों अवार्ड्स जीता हुआ है, बहुत रेयर 2-3 लोग हैं सर। इसको पिगमैलियन पे माय फेयर लेडी जब बना, तो पिगमेलियन को वो फिल्म इंडस्ट्री से लिंक होने की वजह से मिला होगा। उसके ऊपर फिल्म बनी बहुत बड़ी वही ना, ना माय फेयर लेडी की वजह से मिला होगा। जी ऑब्वियसली उसी पे मिला होगा। अच्छा जनाब, लॉरा चंचला ये पहली खातून सदर मुंतखब हुई थी यहाँ से। फिर है फ्रैंकलिन चैंग डायज। ਅਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਚੈਂਗ ये कौन था सर? ये कोस्टारिका का वाहिद इंटरनेशनली एक्लेम्ड आजकल अमेरिका में रहते हैं। फिर केलर नेविस, फुटबॉल इनका फुटबॉलर, इनका गोलकीपर और कैप्टन। अच्छा जी, अहम मकामात, क्या बात है, पूरा मुल्क ही होना अहम मकामात। जी सही, वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात। पूरा मुल्क इस काबिल है कि आप कह सकें कि अहम मकामात। वाह, नेशनल म्यूजियम ऑफ कोस्टारिका, ये सैन होजे में वाक़ इंतहाई खूबसूरत म्यूजियम है और ये जंगी ज़माने की याद भी दिलाता है। इसके अंदर जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो उस ज़माने से मुताल्लिक हैं। गोल्ड म्यूजियम, गोल्ड मतलब ये इसका नाम गोल्ड म्यूजियम है, लेकिन यहाँ पे नवादरात हैं जिसमें तलाई जेवरात बेपनाह है। मैनुअल एंटोनियो नेशनल पार्क, इसमें कुदरती हयात, आबी हयात, वो सब कुछ जिसका आप ख्वाब देखकर रवाना होंगे वो आपको इस एक पार्क में मिलेगा। अच्छा जी, खाबे है मुल्क भी छोटा और छोटे ना भरया होगा क्योंकि सोना बहुत है। जी सर। सोपा नेग्रा, डिश पान की ये खान पीने ये सूप है खास किस्म का। बेल पेपर, प्याज, लोबिया, क्या कहने, बड़े बड़े होटलों में पहले होता सूप सब तो पहले खिलवाने वाला, और उबले हुए अंडे, दैट्स इट। अच्छा जी आगे चले जी। एम पांडा, इसमें जनाब आलू, आए नहीं, दालें, क्या कहने, प्याज, टमाटर, ये तो सारा कुछ होता ही है। गाजरें, और अगर आप चाहें तो चिकन डाल दें बीच। यदि मेन कास्ट पहले दसिया करो। नहीं यही है, तुम तो थल्ले ये मेन कास्ट है। डो बनाए, डो जैसे पिज्जा की होती ना, उसके ऊपर ये सारा कुछ लगा दें और लपेट भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। थर्ड क्या है? नहीं, इसके अंदर आप चाहें तो चिकन डाल दें, जाहिर है। बीफ डाल दें, ये हलाल है। डिश का नाम क्या है? एम पांडा, बल्कि एम पनाडा है ये, एम पनाडा। अच्छा, गोश्त की बजाय खास तौर पर ये कटी हुई सब्जियां डालते हैं। मेरी गल कुलाते खवांदे ऐसा गोश्त लेस मुल्क नहीं यार। अच्छा जी, पिकाडिलो, ये वहां का तारीखी पकवान पिकाडिलो। बकरा होएगा लाजमी। पिकाडिलो, यार ये ना कहा करो बकरा होएगा लाजमी। मैं शर्मिंदगी महसूस करने लग जाता हूँ कि यार मैं बकरा पेश ही नहीं कर रहा इनके लिए। उथे बकरे एज टूरिस्ट आते नहीं यार, की हो गया? ये तारीखी पकवान है वहां का, क्या है सर इसमें? और ये उन्होंने तब इंट्रोड्यूस करवाया था जब गोश्त की किल्लत होगी ना, और बहुत पसंद किया जाता है। इसमें गाजरें लें, आलू, प्याज, ये साडे को पिया आगे आओ फ्रिज भरी पई 5 दिन वास्ते, हर शय पई अगे की गाला पिंटो, ए मुक गई पहली, पीछे वाली खत्म हो गई। भाई वो तो मैं बता दिया। गाजरें आलू बस। हाँ वो है ये, मैंने कहा है उसका बुनियादी मकसद था कि गोश्त अगर नहीं है तब भी अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं। गरीब बच्चों दी मामा ये फिक्रे कह के ना बच्चों को जबरदस्ती खवांदियां खा मैं फिर गाला पिंटो नहीं बता रहा। ना नहीं यार सर बता दें प्लीज। ये है चावल लें, बीन्स लें, ब्लैक बीन्स, ब्लैक काला लोबिया, हाय हाय, प्याज, टमाटर, ये सारा कुछ प्याज साडे को प्याज टमाटर कट कट के मरन वाले हो गए। है ना, वो होंदा ना एडी एडी बोटी सोहनी चौरस बोटी, इसमें बारीक बारीक गोश्त अगर आप बरीक बरीक क्यों जनाब? ये साले जम दी 80 साल दे ने इन्हां दे। इसको हल्की ग़िज़ा समझा जाता है और बहुत पॉपुलर है। अच्छा जी, ओला डी कार्ने, अच्छा जी ये बहुत ही शानदार सूप है जिसमें अगर आप चाहें तो गोश्त का लोथड़ा डाल सकते हैं। नहीं लोथड़ा नहीं चांपा। फिर आप मकई के भुट्टे लें, एक रेडी ने उसके ऊपर तसला रखे नीचे हाथ और अपने हाथ में दातरी पकड़े और यहाँ पर और जेब पे खवातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि शादी की तकरीब में अचानक एक बंदर दूल्हे के कंधे पर आ बैठा, दुल्हन बेहोश। वाह सर, ये कहाँ का वाकया है? दिल्ली, न्यू दिल्ली।
सर बेहोश क्यों हो गई? बंदर इज अ हैवान, उसको देखिए इतने इतने उसके दांत होते हैं, वो ये कोई छोटा मोटा क्यूट सा बंदर नहीं ना होगा कि छोटू सा जिसको हम बांदरी कहते हैं, जी जी, वो नहीं, कि बंदर था प्रॉपर, उसके ऊपर बेशुमार बंदर आ गए अंदर, क्योंकि मंदिर में शादी हो रही थी, मंदिर के पीछे जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं बरगद के, वो भरे होते हैं, तो अंदर आ गया वो, उसने जंप किया और दूल्हे के ऊपर, दुल्हन बिल्कुल साथ बैठी थी, वो वहीं पे बेहोश हो गई, वो तो उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा जी, शादी हो चुकी थी तब तक नहीं फिर वापस ला के मंडप पे सारा कुछ करना पड़ा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਪਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। वो क्या ਉਹ ਗੈਂਡਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਡਾਂਡਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਵਾਏ ਵਿਆਹ ਦਾ नहीं, बंदर बड़े खौफनाक होते हैं अंदर को कौन पकड़ता है ना। सर ये कोई बड़े बंदर होंगे फिर? बड़े भी होते हैं, छोटे भी, चूंकि वहां पर बंदर दर्जनों में नहीं होते, सैकड़ों में होते हैं, और वो गैंग अप कर लेते हैं। अब तो आके उन्होंने बहुत मारे हैं जी जी सर। बंदर कुश मुहिम चलाने के बावजूद, इतने बंदर हैं, इतने बंदर। तो ये मारे तो उन्होंने बाली में नहीं थे? नहीं नहीं, ये जो मुझे याद है आगरा में, आगरा में ताजमहल के आसपास बहुत बड़ी बड़ी वो क्या होती हैं, मार्कीज, जिनमें शादियां ब्याह होते हैं, मार्की, तो वहां पर शादी ब्याह का जो बचा खुचा लेफ्ट ओवर होता है, उस पर आते थे बेचारे और जीना आराम कर देते थे, यानी आके बैठ जाना। ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਬੇਟਾ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਐਨ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जहाँ पर रेजिडेंट्स इतने तंग थे कि जो आपने जैसा कहा ना सैकड़ों में होते हैं, हर घर का उनको पता था कि कहाँ से एंटर होना है, किचन में जाके खाने खा लिए, लैपटॉप से उठा के ले आए, कागजात ज़ाया कर दिए। नहीं लैपटॉप शैपटॉप तो नहीं, सर, वो तो इस्तेमाल के लिए नहीं लेकर आते, लेकिन उठा के ले आए जाके, वो फेंक दिए। छीनते हैं आमतौर पे टूरिस्ट से, कैमरे छीन लिए, मोबाइल छीन लिए, लैपटॉप छीन लिए और फिर बैठ जाते हैं। वो जो मालिक होता है ना, ये सिधाए हुए होते हैं, सारे नहीं होते, कहते यार आप बेजुबान है, ट्रेड करो, कुछ आप मेहरबानी करें, ट्रेड करेंगे तो ट्रेड क्या है, ये पैसे, ये करप्शन का एक तरीका। बड़े बड़े लोग पकड़े गए हैं वहां पे। तो सर बंदर ने पैसों का क्या करना? बंदर ने नहीं, बंदर का जो मालिक होता है बिल्कुल इसी तरह ये मैनिपुलेट किया होता है सिलसिला, जो आपके गदागर हैं सड़कों पर, वो बेचारे, उनसे बंदरों का काम लिया जा रहा होता है, लेकिन ऑर्केस्ट्रेटर पीछे बैठा होता है और एक एक चीज पे उसकी नजर होती है, कौन चेक कर रहा है, पुलिस काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि पुलिस पेरोल पे होती है। काम क्या है कि गदागरों भिखारियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना मंथली नहीं जाएगी। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਂਦਰ 150 ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, तो भाई ਮਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀ। तो ये जो 200-250 बंदर एक दफ़ा और गालबन 400-500 बंदर एक दफ़ा मुर्दा पाए गए थे उसी इलाके में। जब उनकी ऑटोप्सियाँ हुई तो पता चला कि पॉइजनिंग से मरे हैं, जहर दी गई थी, खाने में मिला के दे दी गई। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਮਰੀ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੁੱਕ के रुपया अपना जरा 200-400 सच्ची बंदर बेचारे को क्या समझ, और वो नेचुरल ट्रेडिंग करना चाह रहे होते हैं कि ये तुम्हारी चीज है, ये मुझे पता है और ये मेरे किसी काम की नहीं। हाँ जी, मुझे चिप्स का एक पैकेट दे दो, नहीं है तो लेके दो। यही ना कि वो हर बच्चे नहीं बदतमीजी करते कि मैं रोऊंगा, मैं शोर मचाऊंगा, मैं लेटूंगा यहाँ पे। एक तो तुम्हें एम्बेरसमेंट होगी, पेरेंट्स को ये कह रहा होता, कह नहीं रहा होता, इम्प्लाई हो रहा होता उसके बिहेवियर से, तुसी समझना है। दूसरा, कपड़े में तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, सर्फ पे जो इतना पैसा खर्च होगी, मुझे एक छोटी सी चीज ले दो, क्या मौत वाकई होती। ਬਾਂਦਰ ਜਦੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। आपने बड़ा 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਲੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ। केरला में एक बंदा अपने हनीमून पे निकला हुआ था, तो बेगम की तस्वीर उतारने लगा तो एक हाथी पीछे से आया, उसने सूंड से पकड़ा, सूंड से पकड़ लिया, किसको? रैप करके बेगम को, दूल्हे को। बेगम तो बहुत दूर थी, अच्छा, तो ले गया साथ और आगे जाके पटक दिया कि ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਬਾਜਾ ਵਜਾਇਆ, ਪਾ। नहीं नहीं, वो तो उसके ऊपर पैर मारने लगा था, मोहब्बत ने बचाया आके। ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਰਗੀ। ਪਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਲਪੇਟਿਆ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿ ਕਰੇ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਹਾਥੀ ਲਾਵੇ, ਅਖੀਰ ਇਹਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।
یار ایک پاکستانی یوٹیوبر نہیں یاد آپ کو جس نے اپنی بیوی کو تحفے میں کھوتا دے دیا ولیمے پہ؟ ایستھیٹیکلی کتنی بےہودہ بات تھی سر. وہ دونوں چکے ہیں انفلوئنسرز, اور اس کے بعد کیا کیا تھا, ایک کپل اپنے ولیمے پہ آیا ہی, جو کھوتا گاڑی ہوتی ہے نا, گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے, مطلب کتنا عجیب لگتا ہے. یا تو نا اس کو ڈیکوریٹ کیا ہو, نہیں ایک جو سیدھا پھٹا اور اس کے اوپر گدھا چلاتے ہوئے. یہ حرکتیں صرف ویور طلب حرکت ہوتی ہے. بالکل, آپ اچھے سے گھوڑے پہ آئیں, آپ کسی چیز پر آئیں, بگی پہ آ جائیں. یوٹیوبرز نے, ٹک ٹاکرز نے عجیب اس کو ایک ڈھکوسلا بنا کے نا بہانے کے طور پہ. اب راجستھان میں ایک نوجوان ہے, اس کو جانوروں سے بڑی محبت ہے, تو شادی والے دن وہ کسی رتھ پہ کسی گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں آیا, وہ اپنے بھائی کے کندھوں پہ سوار ہو کے آیا. دیکھیں نا آپ ہنس پڑے, اس کو ویورز مل گئے. چھوٹا گدھا بڑا اچھا لگتا ہے, پتہ ہے. ہاں جی, کیوٹ سا. اچھا وڈا کھوتا پار کھچن نے تو چھوٹے جے نال دوڑیا جا رہا ہوندا ہے. وہ صرف ساتھ ساتھ بھاگتا ہے ریڑھی کے ساتھ نا, ایک بندہ ہوتا ہے اسے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں, گدھا کھینچ رہا ہوتا ہے ریڑھی کو, اور ایک ایکسٹرا صرف ساتھ بھاگ رہا ہوتا ہے, اس نے زور نہیں لگانا ہوتا. انہوں عادت اچھا پاؤں میں اس کو عادت ڈال رہے ہوتے ہیں, اسی کو تو چمکو کہتے ہیں. میں بچپن سے چمکوڑی سے کہتے ہیں. غازی آباد اکثر میں کھوتے تے بہنا رہندا بھائی, وہ کمیار پورا ہے گا اتنے نا. تو گلیاں ہی ہونگیاں نہیں, اتنے کھوتا ہی وڑ سکدا, اوپر جاندی اتنے نہیں, وہ کئی بار ادھر الٹا لا گیا. یار میں غازی آباد ایک دفعہ گیا تھا ایک شادی اٹینڈ کرنے, یہ آغا ماجد کے یہاں. اچھا جی, تو کیا وہ اچھی خاصی گلی تھی. جہاں آپ گئے نا وہ غازی آباد کا ڈیفینس تھا. ہاں جی, مین غازی آباد ماشاءاللہ تہاڈا ہے, جس میں تسی انج جانا گلی چ نہ کرے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یار یہ تو اندرون لاہور کے بارے میں سنا. وہی جی کھلا جے, وہی حساب ہے, وہ بھی اندرون شہر پر گئی ہے سارا. یار اج بھی 3500 چ کمرہ لب جاندا, تسی حساب لاؤ کرائے تے. مہینے کا. ہاں جی, تے اور روز دا تے اوتھے تسی پلازا لے سکدے. اچھا یہ کہہ رہا تھا ایک دفعہ کہ وہاں پانی کا بل ہی نہیں آتا. سوئی گیس کا بھی کہہ رہے تھے کہ کبھی سوئی گیس کا بھی بل نہیں نہیں آتا. گیس نہیں جاندا, بل آؤ پانی منو کڑوانا دینا ہو تو ایدا بھی بل نہیں یہ آندا. کہہ رہے تھے کہ گیس جاتی گیس نہیں جاندی. اچھا جاتی نہیں ہے, پانی کا بل آتا ہے. ہاں پانی دا ایویں 400 300 پکا فکس. اواں تسی کتے نو آؤ ساری دیہاڑی. خواتین حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین حضرات, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے عباس احمد نقشبندی, کلام ہے اعظم چشتی کا. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, ارے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا. اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے,
بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار صاحب اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے سبحان اللہ سبحان اللہ.